جس کی طاقت کو دنیا میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا، جن پر اللہ کا نبی آیا، محبت سے بلایا، بار بار سمجھایا، پھر بھی انہوں نے اللہ کی نشانی کا خون کر دیا، اور پھر صرف 3 دن بعد کچھ بھی نہیں بچا۔ ہزاروں سال پہلے عرب کی سرزمین پر ایک طاقتور قوم رہا کرتی تھی، قوم سمود ایک مشہور عربی قبیلے کا نام تھا۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے تھی۔ یہ قوم عاد کے بعد کی قوم تھی اور انہی کی طرح بت پرست تھی۔ ان کا علاقہ ہجر کے نام سے جانا جاتا تھا، جو آج مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ آج بھی مدائن صالح میں ان کی کاریگری کی نشانیات موجود ہیں۔ اللہ نے انہیں ایسا ہنر عطا کیا تھا کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر موسموں سے محفوظ گھر بنایا کرتے تھے، مگر طاقت نے انہیں اندھا کر دیا۔ یہ بت پرستی میں ڈوب گئے اور سمجھنے لگے کہ ان کے بنائے ہوئے پہاڑی گھر انہیں موت سے بچا لیں گے۔ سمود کی قوم کو راہ حق پر لانے اور اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نبی کو بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام، جو انہی کے قبیلے کے ایک معزز اور عقل و شعور والے انسان تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کے عبادت کی دعوت دی، شرک سے روکا اور نیکی کی طرف بلایا۔ اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے قوم کو یاد دلایا کہ اللہ نے انہیں زمین میں طاقت دی، نعمتیں دی اور پہاڑوں میں گھر بنانے کی صلاحیتیں دی، تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اور زمین میں فساد مت مچاؤ۔ دعوت کو تھامنے کے بجائے قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو برا بھلا کہا۔ قوم کے سرداران، جنہیں غرور اور تکبر تھا، انہوں نے کہا، صالح، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پکا وعدہ لیا کہ اگر معجزہ دیکھ لیا تو کیا ایمان لے آؤ گے؟ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک عظیم معجزہ ظاہر کیا۔ اللہ کے حکم سے پہاڑ پھٹ گیا اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی باہر نکلی۔ یہ معجزہ دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لے آئے، مگر اکثر اپنے کفر پر قائم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے اللہ کے زمین میں کھانے دو اور اسے کوئی تکلیف نہ دینا، ورنہ تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ اس اونٹنی کے لیے پانی کا ایک دن مقرر تھا اور دوسرے دن پوری قوم پانی لیتی تھی۔ وہ اونٹنی میدان میں چرتی، آزاد گھومتی اور سب اس کا دودھ پیتے تھے، جو سبھی کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا تھا، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، ترجمہ، اور اسے برے نیت سے ہاتھ بھی مت لگانا، ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ یہ معاملہ ایک عرصے تک چلتا رہا، لیکن قوم کے برے لوگ اور سردار اس معجزے کو بھی برداشت نہیں کر سکے۔ انہوں نے مل کر سازش کی، اونٹنی کو قتل کر دو تاکہ اس سے جان چھوٹے اور سارا پانی ہمیشہ کے لیے ہمارا ہو جائے۔ اور آخر کار اس کام کے لیے سب سے بدبخت آدمی کو چنا گیا، کدار بن سالف، جس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب اونٹنی کی قتل کی خبر حضرت صالح علیہ السلام کو ملی تو انہوں نے قوم کو خبردار کیا، اب تم صرف 3 دن اپنے گھروں میں رہ لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ مگر قوم نے آپ علیہ السلام کے موقر وعید پر بھی اعتبار نہ کیا۔ اس شہر میں 9 ایسے لوگ تھے جو فساد پھیلایا کرتے تھے۔ اونٹنی کو قتل کر دینے کے بعد ان ظالموں نے ایک اور سازش کی کہ رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر کر انہیں بھی شہید کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔
مگر اللہ کی تدبیر سب سے بہتر تھی. اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کر کے انہیں انہی کی قوم سے پہلے تباہ کر دیا. پھر شروع ہوا قوم پر وہ ہیبت ناک عذاب. پہلے دن ان کا چہرہ پیلا پڑ گیا، دوسرے دن لال ہو گیا اور تیسرے دن سیاہ یعنی کالا پڑ گیا. اور پھر ایک خوفناک دھماکہ اور زلزلہ آیا. آسمان سے ایک ہولناک چیخ نازل ہوئی اور چند ہی لمحوں میں پوری قوم سمود تباہ ہو گئی. ان کے پہاڑوں میں تراشے ہوئے گھر انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے. صرف حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہی محفوظ رہے. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھ کر غم کے ساتھ فرمایا، میری قوم، میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. بعض علماء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام حرم شریف تشریف لے گئے اور اپنے وفات تک وہی مقیم رہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سمود کے لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہے، لیکن اللہ کا عذاب آیا اور سب کچھ ختم ہو گیا. صدیوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو یہ لوگ راستے میں مقام ہجر کے پاس سے گزرے، وہی جگہ جہاں سمود کے ویران گھر موجود تھے. حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں نے وہاں کے کنووں سے پانی لیا، آٹا گوندا اور گوشت پکانے کے لیے دیگیں چڑھا دی. رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے حکم دیا، دیگیں الٹ دو، آٹا اونٹوں کو کھلا دو. پھر آپ نے لوگوں کو اس کنویں کے پاس لے جا کر فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں سمود کی اونٹنی پانی پیتی تھی. اور پھر آپ نے لوگوں کو ان ویران گھروں میں داخل ہونے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ تم لوگوں پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جیسا ان لوگوں پر آیا تھا، اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر میں فرمایا، ان عذاب یافتہ لوگوں کے علاقے میں صرف روتے ہوئے داخل ہونا، اگر رونا نہ آئے تو داخل ہی نہ ہونا، کہیں تم پر بھی وہی عذاب نازل نہ ہو. یہ واقعہ انسانیت کے لیے ایک بڑی عبرت ہے کہ طاقت، دولت اور عمارتیں انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. اگر انسان تکبر اور نافرمانی کا راستہ اختیار کرے تو اس کا انجام بھی وہی ہوتا ہے جو قوم سمود کا ہوا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں.